بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت اور لاہور چیمبر کے موجودہ صدر عبدالباسط صاحب موجود ہیں، اور ان کا بارے میں یہ رائے ہے کہ ان کا دور انتہائی لاہور چیمبر کے جو جتنے بھی ہسٹری میں صدور گزرے ہیں ان میں چند صدور ایسے ہیں جن میں ان کا شمار ہوتا ہے. آئے ہم ان سے ان کی کارکردگی اور کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم عبدالباسط السلام. صاحب. سر، سب سے پہلے میں آپ کو نظام ٹی وی کی طرف سے آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے ٹینیور کے دوران یہ سال ماشاءاللہ لاہور کی بزنس کمیونٹی آپ سے راضی ہے، خوش ہے. تمام لوگ، میں نے کوئی نہیں آپ کا مخالف دیکھا. یہ اللہ کا خاص احسان ہے آپ پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے دور کے ساتھ اس پیریڈ میں جو آپ کا ٹینیور ہے اس میں آپ نے کیا اچیومنٹ کی، اور کون سی ایسی اچیومنٹ تھی کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ ایک سال کی قلیل مدت میں آپ کو موقع نہیں مل سکا؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تو کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی بزنس کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہم اسی وقت اس کو لے کر ریلیونٹ کارنرز کی طرف چل پڑے ہیں. مطلب دیکھو جی، سب سے مشکل اس وقت جو ہماری بزنس کمیونٹی کے اس لیے پرابلم تھا وہ تھا یہ سیکشن 38 اینڈ 40B کے جو چھاپے تھے، لوگوں کا ریکارڈ اٹھا کے لے جانا، ان کے بینکوں سے پیسے نکلوا کے لے جانا، ان کو جو ہے گوداموں کے اوپر چھاپے مار کر ان کا جو مال ہے اس کو سیل کر دینا. اس نے ایک ایسی ہیرسمنٹ پیدا کی ہوئی تھی بزنس کمیونٹی میں، تو ہمیں خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ ایسے لگ رہا تھا کہ بزنس کمیونٹی کسی اور ملک کی ہے اور یہ جو چھاپے مارنے والے ہیں یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر پھر بڑی جو ہے تگ و دو کی. سارے سیکٹرز جو تھے، سارے چیمبرز جو تھے، ان کو ہم نے اس کے اوپر اکٹھا کیا. ہم نے پھر یہ سب نے مشترکہ طور پر ان کے خلاف آواز بلند کی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر چیئرمین FBR کو بھی ہم نے یہاں بلایا. ہم نے جا کر بھی اسلام آباد میں جو سینٹ کی کمیٹی ہے آن فائنانس، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن فائنانس، پھر فائنانس منسٹر کے ساتھ، پھر چیئرمین FBR کے ساتھ، پھر جو انرجی کے منسٹر تھے ان کے ساتھ، ساروں کے ساتھ ہم نے جا کر میٹنگیں کیں اور اس ایشو کو ہم نے حل کروایا. اور اب مجھے بہت خوشی ہے کہ کم از کم یہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے یہ والی تلوار جو ہے یہ لٹکی ہوئی ہے. ہم نے ان کو ایک ہی کہا، میں نے کہا جی آپ جب تک ٹرسٹ اور رسپیکٹ اپنے ٹیکس پیئر کو نہیں دیں گے تب تک اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ ملک ہے کہ جہاں سے $4 ارب اٹھ کے دبئی کے فلیٹوں میں جا کر انویسٹ ہو گیا. وہ $4 ارب اگر یہاں کی انڈسٹری میں لگا ہوتا تو کتنے لوگوں کو روزگار ملتا. دوسرا ہمارا جو تھا ایشو کہ بھئی یہ ایکسپورٹس جو گر رہی ہیں یہ ہمارے لیے حکومت سے بھی زیادہ بڑا کنسرن ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ہمیشہ حکومت کو جا کے بتایا ہے کہ یہی جو کام آپ جو چھاپے مارنے والا کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اوپر آپ میڈیا کو ساتھ لے جا کر ایسی ایسی بڑی خبریں دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا بڑا ٹیکس چور پکڑ لیا. ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنر جو یورپ اور امریکہ ہی ہیں نا، جن کے ساتھ ہماری زیادہ ایکسپورٹس ہیں، تو ہم نے جب ان کو وہ ایسی خبریں دیکھتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں وہ ہم سے وہ چیز بھی نہیں خریدنا چاہتے جس کے اوپر ان کو شک بھی ہو کہ اس میں چائلڈ لیبر لگی ہوئی ہے، کجا یہ کہ وہ کہیں کہ جی اس کے اوپر ٹیکس بھی چوری ہوا ہوا ہے. تو جب اس قسم کی یہ خبریں، ہمارا میڈیا بھی اس چیز کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کے چینلز جو ہیں اب وہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھے جاتے، یہ پوری دنیا میں اب وہ نیٹ ورک کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ وہ وہاں دیکھے جاتے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سارا ٹیکس چوروں کا ملک ہے، ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، ود دا رزلٹ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس نیج پر پہنچ گئی ہیں. تو یہ چیزیں جو تھیں جن کو ہم نے ان کو باور کرایا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بھئی دے انڈرسٹوڈ
کہ ہاں یہ ان چیزوں کو بھی ہمیں میں کہا جی باقی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری جو کمپیٹ نہیں ہم کر سکتے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں نا کہ بھئی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہم اگر ایک حلال فوڈ کو دیکھیں تو اس کی ٹریڈ اس وقت دنیا میں $300 ارب کی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 57 اسلامی ملکوں میں کون سا ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنا بڑا پروڈکشن کا بیس موجود ہو کہ یہاں سے وہ جو چیز فوڈ کی چاہیں وہ پیدا کر سکیں. پاکستان واحد ملک ہے 57 اسلامی ملکوں میں جس کے پاس آپ دیکھیں ہماری آبادی دنیا کی آبادی کا 3% ہے اور ہمارے پاس دنیا کے اریگیٹڈ ایریا کا 7% سے زیادہ ہے. ہم اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ خوراک پیدا کر کے پوری جو ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے لیے ہم ایک فوڈ باسکٹ بن سکتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس کا ڈائریکٹ بارڈر دنیا کی آدھی آبادی کے ساتھ لگتا ہے. ہم یہاں جو بھی پروڈیوس کریں اس کو بائی روڈ ہم دنیا کی آدھی آبادی تک پہنچا سکتے ہیں. سو ہمیں وہ تبھی ہوگا نا کہ کسی کو ہمارے ساتھ جتنا مرضی پیار ہو جتنی مرضی ہمدردی ہو لیکن جب خریداری کی بات آتی ہے تو ان کو جو چیز اچھی اور سستی ملتی ہے وہ لیتے ہیں. سو ہمیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی چاہیے. ہماری بجلی سستی ہونی چاہیے. ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے. ہمارے جو را مٹیریل کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ہماری جو غیر ضروری امپورٹس ہیں وہ بند ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس $300 ارب کی حلال فوڈ کی ٹریڈ میں سے 10% حصہ بھی لے لیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے تو وہ $30 ارب بنتا ہے جو ہماری آج کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1.5 گنا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کو اس کا پارٹ بننا چاہیے. میڈیا کو ہر روز ان چیزوں کے اوپر حکومت کو باور کروائیں کہ بھئی اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو کم کریں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کریں تاکہ اب دیکھو نا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے نا اس کو یہ آج حلال فوڈ میں کون میجر رول پلے کر رہے ہیں؟ آل نان مسلم کنٹریز. تو مسلمانوں کو اس میں دے آر ناٹ کمفرٹیبل, دے آر یوزنگ دوز پروڈکٹس. ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, مہنگی ہوتی ہیں تو ہم کہیں بھی وی اسٹینڈ نو ویئر. ہمیں اگر اپنی یہ چیزیں اگر ہم ان کو ٹھیک کریں, اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو کم کریں, ایکسپورٹس کو انکریج کریں, ایکسپورٹس کے اوپر ریبیٹس دیں, ایکسپورٹس کے اوپر سبسڈیز دیں تاکہ ہمیں فارن ایکسچینج ارن کرنے کے لیے یہ سارا سیکٹر جو ہے. اور پھر میں نے کئی دفعہ حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے 5 سیکٹرز کو 0 ریٹ کیا ہوا ہے. آپ ایک فوڈ سیکٹر کو بھی اگر 0 ریٹ کریں تو یہ پاکستان کے ایک بہت بڑی حلال فوڈ تو صرف ایک سیکٹر ہے نا, اوور آل فوڈ کی آپ جو ہیں چیزیں پروڈیوس کر کے پوری دنیا کو بھیج سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ کمپٹیٹو ہوں. آپ کے ساتھ ہمدردی کے طور کے اوپر کسی نے یہ نہیں لینا, کیونکہ جو بھی مسلمان جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جب میڈ ان پاکستان دیکھتا ہے نا تو پاکستان کا نام ہی کافی ہے حلال پروڈکٹس کے لیے. جی آپ نے بڑی اچھی طرح اپنے پوائنٹ آف ویو کو واضح کیا. آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ پنجاب کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں, آپ ان پرابلم سے واقف بھی تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو $25 بلین سے کم ہو کے $20 بلین پہ آ گئی ہیں اور اس کے برعکس ہماری جو امپورٹس ہیں وہ $40 بلین سے زیادہ جو ہے نا وہ تجاوز کر گئی ہے. یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ایسی اکانومی کے لیے جو انسٹیبل ہے, ویک اکانومی ہے, اس کے لیے بہت بڑا یہ ہے وہ لمحہ فکریہ. دوسرا آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا وہ بڑی بڑھ گئی ہے. پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین LNG امپورٹ کی گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بری طرح متاثر ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کا تقریباً 70% کے قریب ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے. یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ پہ ہے. تاجروں کے ریفنڈ ہے جو $300 بلین سے زیادہ گورنمنٹ پہ واجب الادا ہے.
انرجی کرائسس ہے وہ ابھی تک وہ نہیں کنٹرول ہو پایا. محض تسلیاں اور یہ ہے, میں کوئی یہ سیاسی بات نہیں کر رہا, یہ میں اس ملک کا خیر خواہ ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں. آج ہم ہیں, کل ہم نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرح کا اپاہج قسم کا پاکستان وراثت میں نہیں دینا. آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے میں نے دیکھا آپ نے بہت زیادہ فورن ڈیلیگیٹس کو بھی بلایا, میں آئی وٹنس اس کا. آپ نے بہت محنت کی, یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ نے کیوں نہیں آپ کے اقدامات کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا کہ جو نظر آتے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو پیریڈ تھا نا, یہ تھا ہمارا انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ باہر سے ہم انویسٹرز جو ہیں ان کو بلائیں, لیکن وہی باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں کہ جب تک ان چیزوں کو ہم کریکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک انویسٹر کو ہم یہاں اٹریکٹ نہیں کر سکتے. یہ تو پاکستان کی خوش قسمتی کہ ہمیں یہ سی پیک کا جو ایک موقع ملا ہے, اس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک وقت جو ہے نا ایک اٹریکشن بنا دیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, انویسٹرز کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہم مطلب چائنا کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے اس کا انیشیٹو لیا سی پیک کا. 4 سال پہلے جو ملک اس ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں سمجھتے تھے, آج وہ سارے ملک اس ملک کو جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی سمجھتے ہیں. اس کو ایک گروئنگ اکانومی کہہ رہے ہیں. سو ان چیزوں کے اوپر تو ٹائم لگے گا. لیکن آپ نے جو بات کی ایکسپورٹس کی, پہلی تو میں کریکٹ کر دوں کہ امپورٹس جو ہیں وہ $40 بلین نہیں ہے, آج $52 بلین کی امپورٹس ہیں. $32 ارب کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. 25 ارب سے ہماری ایکسپورٹس کم ہو کے $20 ارب پر آ گئی ہیں. $1 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 ملین جابز یا لے کر آتی ہے یا لے کر جاتی ہے. تو $5 ارب کی ایکسپورٹ کم ہونے کا مطلب ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو چکا ہے. اور یہ خبر صرف ایک ٹیکسٹائل سیکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا, 4 دن پہلے ہی میں نے اخبار میں پڑھی کہ 43 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو چکا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر سے. اب رہی بات کہ ہمیں ان چیزوں کو کب اور کیسے اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے کیا ایفرٹس کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس ملک کے دشمن جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو, پوٹینشل اس ملک کا یہ ہے کہ دنیا میں ایک تھمب رول ہے کہ آپ 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور کریں تو وہ آپ کو سال کے $2 ارب دیتا ہے کیسکیڈ میں اگر آپ اس کو استعمال کریں. اور 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ہر سال سمندر میں پھینکتے ہیں. $70 ارب کا ہم ہر سال پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں. $70 ارب کا اس ملک کے اوپر ٹوٹل قرضہ ہے. تو ٹوٹل قرضے کی مالیت 1 سال کے پانی کی قیمت ہے. کالا باغ ڈیم جس نے 1993 میں مکمل ہو جانا تھا, آج 24 سال میں اس نے مطلب اگر 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور کرنا تھا جس کا مطلب ہے $12 ارب سال کے, تو ان 24 سالوں میں $288 ارب تو ہم ضائع کر چکے ہیں صرف ایک پروجیکٹ کے نہ بننے کی وجہ سے. اور آج بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی, ہم ان کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جو اس ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی میڈیا ان کے خلاف کیوں نہیں بات اٹھاتا؟ جو ڈیم کے حق میں بات کرتا ہے اس کی اتنی سی خبر لگتی ہے, جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں جن کی ایک سیٹ نہیں ہے کسی اسمبلی میں, ان کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ہم ملے ہوئے ہیں اس ملک کے خلاف. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایشو کے اوپر آواز ایسی بلند کریں کہ وہ جو اس ملک کے دشمن ان ڈیموں کے خلاف ہیں وہ آنکھیں نہ صرف چرائیں بلکہ چھوڑ کے بھاگ جائیں اس ملک کو. ان کو پتہ لگے کہ اب ہماری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی. سو یہ ہے پوٹینشل اس ملک کا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اگر یہ ڈیمز بن جائیں, ہماری ساری ایگریکلچر 18 ملین ہیکٹر اریگیٹڈ ایریا ہے اس ملک کے پاس. 2.4 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر اریگیٹڈ ایریا. کون سا ملک ہے یہاں جس کے پاس اتنا بڑا اریگیٹڈ ایریا ہے؟ لیکن وہ استعمال تو تبھی ہوگا نا کہ ہم پانی ہوگا تو تب اس کے اوپر ایگریکلچر ہوگی.
ہماری 80% انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. آج ٹیکسٹائل کرائسس میں کیوں ہے؟ کہ ہماری ایگریکلچر کرائسس میں ہے. ایگریکلچر کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے. آپ اتنا بڑا ایگریکلچر بیس ہونے کے بعد آپ کاٹن امپورٹ کریں, پھر ٹیکسٹائل مل کو چلائیں, پھر وہ پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کریں. بھئی ہمیں تو جو ہے یہاں پر کاٹن کیا, ویٹ کیا, ہماری ویٹ آپ دیکھیں کہ 25 ملین ایکڑ کے اوپر ہم ہر سال گندم بیجتے ہیں اور 25 ملین ٹن ہماری پیداوار ہے. تو 1 ٹن پر ایکڑ وچ از شیمفل کہ جی دنیا جو ہے 70 من اور 80 من کے اوپر پہنچی ہوئی ہے پر ایکڑ ییلڈ اس کی, اور ہم ابھی تک 25 من کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر اس ییلڈ کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کام تو کریں, کسی کو باہر سے ایکسپرٹس بلائیں, ہماری ییلڈ امپروو کریں. ہم 10% ایریا بھی اس میں سے فارغ کر لیں اور اس کے اوپر ہم آئل سیڈز پیدا کریں. اس کے اوپر ہم آئل سیڈز کی اس وقت دوسری بڑی امپورٹ ہے پاکستان کی, ویجیٹیبل آئل جو ہے, ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے. کم از کم ہم وہ والا فارن ایکسچینج بچا سکتے ہیں. میرا تعلق پولٹری کے سیکٹر سے ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو میں حلال فوڈ کی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ جتنی بھی فاسٹ فوڈ چینز اس ملک میں آ رہی ہیں ان سب کو اپنی پروڈکٹس یہاں تیار کروانی ہے تاکہ وہ ادروائز وہ امپورٹ کریں تو وہ دے آر مور کمفرٹیبل. کیونکہ ہم نے جن ملکوں کے ساتھ FTA کیے ہوئے ہیں نا, ان کے ساتھ ان کی وہ فنشڈ پروڈکٹ یعنی کہ برگر, پیٹیز, نگٹس, کباب, جو کچھ بھی وہ امپورٹ کریں تو ان کو کم ڈیوٹی پے کرنی پڑتی ہے. ہم اگر وہ ان کی وہ پیٹیز اور یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے اس کے را مٹیریل جو مسالہ جات ہیں, چونکہ ان کے اپنے وینڈرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ان سے وینڈر سے آپ یہ لے کر پروڈکٹ بنا کر ہمیں دیں گے تو ہم پروڈکٹ لیں گے. اب ان وینڈر سے جب ہم وہ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر 62% ڈیوٹی ہے. ہم ساری تگ و دو کرنے کے باوجود, وہ سمجھنے کے باوجود, میں جب فائنانس منسٹر سے ملا, ان سے ہارون اختر صاحب سے ملا, چیئرمین FBR سے ملا, ان کو میں نے بتایا کہ جی برگر پیٹی کے اوپر ڈیوٹی کم ہے اور اس برگر پیٹی کو تیار کرنے والے مسالے جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی 62% ہے. تو وہ کہنے لگے, ان کو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے کہ بھئی را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹی زیادہ ہے اور فنشڈ پروڈکٹ کے اوپر کم ہے, لیکن اس کے باوجود بجٹ آ گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہ ہے سیریسنس, یہ ہیں وہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا, ہم اگر وہ ان ساروں کی امپورٹ جو ہے اس کو سبسٹیچیوٹ ہی کرتے ہیں تو بھی آپ سمجھیں کہ ہم نے وہ فارن ایکسچینج جو انہوں نے خرچ کرنا ہے ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے وہ بچایا. تو منی سیوڈ از منی ارنڈ, جو ہم نے بچایا وہ سمجھے ہم نے کمایا. تو اسی لیے اگر ہم یہ چیزیں ان کو ہم پروڈیوس کریں کمپٹیٹیولی تو ہم ان کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. پاکستان میں جس چیز کی کمی ہے وہ ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ جو ہے نا اس کی کمی ہے. ہم لوگ یارن, کاٹن یارن بناتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم کلاتھس کے معاملے میں پیچھے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے بڑی ایک حلال پروڈکٹس کے بارے میں بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں, میں چند باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ اس حوالے سے کہ آج کل آپ کا ایک سلوگن بڑا پاپولر ہوا ہے کہ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہماری انٹرنل پروڈکشن ہے اس کو یوز کرنا چاہیے اور جو باہر سے امپورٹڈ پروڈکٹس انہیں ہمیں آہستہ آہستہ کام کر کے ختم کر دینا چاہیے. اور اس طرح سے ڈالر چند دنوں میں 150 دنوں میں میرا خیال آپ نے بتایا $2 کا $1 ہو جائے گا. یہ ذرا مجھے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں 150 دن میں نے زیادہ کہے ہیں. ہم بحیثیت قوم اگر اس کے اوپر آج عمل درآمد شروع کر دیں تو یہ چند ہفتوں میں یہ صورتحال ریورس ہو جائے گی. یہ ملک ہے یار کہ جہاں میں نے جو ایگریکلچر بیس کی اتنی بڑی بات کی, اور اس ملک میں سبزیاں بھی امپورٹ ہوں اور اس ملک میں جو ہے پھل بھی امپورٹ ہوں.
بھئی ہمارے اپنے ملک کے پھل جب ریڈیو پر بک رہے ہوتے ہیں 40 روپے درجن، اور انہی وقت بڑے بڑے سٹوروں میں امپورٹڈ پھل جو ہے وہ 200 روپے درجن بھی بک رہا ہوتا ہے، اور وہ بک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ امپورٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے اس سلوگن کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی ملک کی پروڈکٹس ایسی خاص طور پر جن کا کہ اپنے ملک میں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر حکومت کو پابندی لگانی چاہیے۔ ان کی امپورٹس کو ڈیوٹیاں بڑھا کر ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی ہم ڈیوٹیاں بڑھاتے جائیں گے اتنی اسمگلنگ بڑھتی جائے گی۔ سو ان کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تاکہ یہ کسی بھی آڑ میں یہ آ نہ سکے پاکستان میں، جہاں بھی کہیں نظر آئے پھر ایسی چیزیں تو ان کا پتہ ہو کہ یہ اسمگل ہو کے آئی ہیں، چونکہ امپورٹ نہیں ہو سکتی، ڈیوٹی بڑھا کے بھی امپورٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرا ایک سلوگن ہے۔ میں اس قوم کو، اپنے ملک کو، اپنی جو ہماری یہ بڑھتا ہوا ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم غیر ضروری چیزیں، سب فرنیچر امپورٹ ہو رہا ہے یار، کون سا فرنیچر ہے جو یہاں نہیں بن سکتا؟ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں فرنیچر بنا کے، ہم سبزیاں پھل ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم پتہ نہیں کتنے بتا رہے تھے مجھے کہ کئی کروڑ ڈالر کا روز کا جو ہے یہ سبزیاں ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ بارڈر جو ہے واگا بارڈر کے ذریعے۔ تو بھئی کیا ضرورت ہے؟ ہم اصل میں یہ جو بھی ہوتا ہے نا، میں بار بار سب کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جس وقت میڈیا کہتا ہے نا جی چینی غائب ہو گئی، ہوتا کیا ہے کہ جس نے 1 کلو چینی لینی ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں پرسوں ملنی ہے کہ نہیں، وہ 10 کلو چینی لینے چل پڑتا ہے، ود دا ریزلٹ کہ وہ ایک ایسی شارٹیج کریٹ ہوتی ہے، پھر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ بھئی اس کو امپورٹ کرے۔ تو ہمیں ایسے سلوگنز جو ہے نا، یہ سنسنی والی خبریں جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں خود بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، یار آج نہیں مل رہی کل ہو جائے گی اویلیبل۔ ہم پھل اگر مہنگا ہو جاتا ہے رمضان میں، بھئی حکومت کا کام ہے چند اسینشل آئٹمز جو ہیں نا، جو کہ آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، گھی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی سال میں کراپس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو خریدے اور سٹور کرے، اور جب ایسے اوکیشنز آتے ہیں، رمضان ہے یا بقرعید ہے یا اور کوئی اوکیشنز آتے ہیں، تو اس وقت ان کی سپلائی جو ہے مارکیٹوں میں اس کو بڑھا دے۔ ڈیمانڈ اس لیے چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ہر بندے نے بڑی بقرعید کے اوپر اس نے یہ ساری چیزیں خریدنی ہے، رمضان میں خریدنی ہے، اگر ان کی سپلائی مارکیٹ میں بہتر ہوگی تو ان کی قیمت نہیں بڑھے گی، اگر ان کی شارٹیج ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھے گی تو ان کی قیمت آٹومیٹیکلی بڑھے گی۔ سو اٹ از اونلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رہی چیز کہ بھئی پھل اور یہ پیریشیبل آئٹمز جو ہیں، ان کے اوپر حکومت کو بادر اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی پروڈکشن کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آم جو ہے جس وقت اس کا ٹائم ہے پیدا ہونے کا، اس نے اسی وقت ہی ہونا ہے، اس کو آپ سٹور کر کے یہاں سردیوں میں نہیں بیچ سکتے۔ لیمو ہے، اس کی پروڈکشن کا ایک وقت ہے جس وقت اس نے پروڈیوس ہونا ہے، اور اس وقت اس نے مارکیٹ میں جو ہے وہ 10 روپے کلو بھی بک رہا ہوتا ہے، ہم بالکل اس وقت خاموش ہوتے ہیں۔ بھئی جب اس کا سیزن نہیں ہے تو اس نے تو 200 روپے کلو بکنا ہے، اگر ہم ڈیمانڈ بڑھا دیں گے تو ہمیں اس کے اوپر یہ جو ہے نا ہائپ کریٹ نہیں کرنی چاہیے میڈیا کو کہ جی ہو لوٹ پہ گئی، 200 روپے کلو لیمو بک گیا، وہ لوٹ پہ گئی تو جی آم اتنا مہنگا ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خود سب کو مل کر قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ خدا را صبر کریں، جو چیز آج نہیں ہے کل آ جائے گی۔ جی ایک اور چونکہ آپ لاہور چیمبر سے ریلیٹڈ ہیں، مجھے مختصر سا ایک یہ ہے کہ چھوٹے تاجر جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے لاہور کی آبادی 50 سال پہلے 15 سے 20 لاکھ تھی آبادی، آج یہ 2 کروڑ کی ہدف کو یہ ٹچ کر گیا، لیکن 1 کروڑ 17 لاکھ جو ابھی سر یہ ہے، لیکن اس میں وہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ لوگ دوسرے شہروں سے آ کے یہاں پہ روزگار کے لیے آباد ہوئے، نوکریوں کے لیے آباد ہوئے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اپنے علاقوں سے رجسٹرڈ ہیں۔
تو چلے ہم 1.5 کروڑ میں لگائیں تو یہ جو مارکیٹیں جو کیٹر لوگوں کو روزمرہ کی جو ضروریات زندگی کیٹر کرتی ہیں یہ وہی ہے جو اس وقت کے زمانے کی ہے. حکومت نے نئے انڈسٹریل زون بنائے, تھوڑی سی کاوش کی, لیکن حکومت نے کمرشل زون یا بزنس زونز ڈیولپ نہیں کیے, جس طرح سے چائنا یا جیسے دنیا کے دوسرے جو ترقی یافتہ ترقی کی طرف جانے والے ممالک نے اچیو کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک میگا میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس کو کیوں نے گورنمنٹ اس طرح توجہ دی کہ ایک ہی اندرون شہر کی مارکیٹیں وہاں پہ چلنا محال ہوا, تجاوزات کی بھرمار ہے. چونکہ اب لاہور چیمبر سے ریلیٹڈ ہے تو یہ لوکل سطح کا بھی معاملہ آپ ہی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سلسلے میں کیا آپ نے کوئی اقدام کیے یا آپ فیوچر میں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ, آپ جیسے لوگوں کو اس ملک کو اس قوم کی کو ضرورت ہے اور الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بھرم قائم ہیں. اس سلسلے میں تھوڑا سا میں آپ کی رائے لوں. دیکھیں جی, ہم نے ابھی جیسے ایل ڈی اے ہے ان کو ہم نے یہاں کئی دفعہ بلایا ہے, چیف منسٹر صاحب کے پاس ہم گئے ہیں ڈیلیگیشن لے کر لاہور چیمبر کا, ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ بھئی کمرشلائزیشن کی جو ہماری پالیسی ہے اس میں کافی سارے ابہام ہیں کہ آپ دفاتر کو بھی اسی اینگل سے دیکھتے ہیں اور آپ دکان کو بھی اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. وہی کمرشلائزیشن پالیسی جو ہے وہ دکان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے اور وہی کمرشلائزیشن کسی کا دفتر بنانے کے اوپر بھی. اب جس وقت کہ بھئی آپ پوری دنیا سے انویسٹر یہاں آ رہا ہے اور اس کو دفاتر کی ضرورت ہے, ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مین روڈ جو ہیں ان کو ہمیں ان کے اوپر دفاتر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. کسی نے اگر شاپنگ سینٹر بنانا ہے تو اس کے لیے جو بھی گورنمنٹ کی جو کمرشل روڈز ہیں ان کے اوپر اس کو بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا بھی کافی سارا, ہمارے ممبران کا بھی, کہ بھئی حکومت جو ہے اپنی کمرشلائزیشن پالیسی جو ہے اس کو ریویو کرے تاکہ جو ہے آفیسز کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہم انکریج کریں. یہاں سے ٹریڈنگ جو ہے تبھی بہتر طرح امپروو ہوگی کہ جب ہم یہاں پر اپنے جو انویسٹر کو تو ہم بلا رہے ہیں, انویسٹر نے اگر فیکٹری جا کے کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں لگانی ہے تو دفتر تو اس نے کہیں اور بنانا ہے نا. تو اس لیے یہ پالیسی جو ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کمرشل ایکٹیویٹی جو ہیں ان کو بڑھانے کی بڑی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ جو منڈیاں اسپیسیفک بنی ہوئی ہیں ہم ان کے آلٹرنیٹ شہر کے دوسرے کونوں میں بھی جا کر بنائیں تاکہ یہ جو رش ایک جگہ کے اوپر بڑھ رہا ہے اس کو ہم کس طرح ڈیوائڈ کر سکیں. میں نے آپ کو دیکھیں کہ بھئی جب ہم چیف منسٹر صاحب سے ملے ہم نے انہیں کہا کہ جی یہ جتنے بھی اسکول ہیں ان سب کے لیے آپ کمپلسری کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہر ایک بچہ ایک گاڑی میں آتا ہے. ہم اسکولوں کو چاہے آپ گرانٹ دیں چاہے آپ ان کو انٹرسٹ فری لون دیں کہ بھئی ہر اسکول کی اپنی بس ہونی چاہیے, بچے جو ہیں اس بس میں اسکول میں آئیں, کیونکہ ابھی ہم ایک بڑی کنفیوزڈ سی نیشن جو ہے نا وہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بچے صبح جب اسکول جاتے ہیں اپنی گاڑی میں اور آگے سے بیل باجری ہوتی ہے بھاگتے ہیں اور کلاس میں چلے جاتے ہیں. ٹیچر ان کو کلاس میں بات نہیں کرنے دیتا. چھٹی ہوتی ہے تو گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے, وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. ان بچوں کا آپس میں بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے. جب یہ بسوں میں بچے اسکولوں میں جائیں گے تو کم از کم آپس میں ان کا انٹریکشن ہوگا. ہم ان کو دن میں باہر نکل کر کھیلنے نہیں دیتے بیکاز آف سیکیورٹی ریزنس کے جو سیکیورٹی کے تھریٹس اس ملک میں بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا یہ ایک تو اس کے ساتھ ہماری ایک جو بچوں میں جو کمپلیکس ہو رہا ہے نا کہ ٹیچر جو ہے وہ آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ اور بچہ جا رہا ہے گاڑی کے اوپر, اس بچے نے اس ماسٹر کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے. تو یہ کام جو ہیں ایک تو ہمارا ٹریفک کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. یہ جو صبح اسکول کے ٹائم اور چھٹی کے ٹائم جو میس بنا ہوتا ہے پورے لاہور میں یا پورے پنجاب میں, تو اس کے اوپر ہمیں سیریسلی, اور چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہماری اس کے سلسلے میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی. تو آئی ایم ہیپی کہ ان چیزوں کے اوپر کم از کم ایک سوچ تو ڈیولپ ہوئی. آج نہیں تو کل اگر ہم ان ایشوز کو حل کر لیتے ہیں تو یہ ملک میں
آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے وہ اچھا نتیجے نکلیں گے اس کے. جی بہت بہت شکریہ محترم عبدالباسط صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالباسط صاحب لاہور چیمبر کے سٹنگ پریزیڈنٹ، اور آپ نے ان کی خوبصورت اور حب الوطنی سے بھرپور آپ نے باتیں سنی. بہت ساری باتیں تھیں جو ان سے کرنا باقی تھی. یہ تو ماشاءاللہ علم کا خزانہ ہے، اور قوم اور ملک کے لیے ہمدردی رکھنے والے ہمارے بزنس کمیونٹی کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں. بہت ساری باتیں ان سے کرنا باقی تھی. وقت کی قلت کی وجہ سے، ان کی گناہ گو مصروفیات کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ان سے پھر کبھی کوئی نشست رکھیں گے اور ان سے دل کی بہت ساری باتیں کریں گے. اور میں نظام ٹی وی کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے عبدالباسط صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنا ٹائم دیا. اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ فیوچر میں اس ملک کی، اس قوم کی رہنمائی اور خدمت کرتے رہیں، کیونکہ اس ملک میں مخلص جو رہنما ان کی شدید کمی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بھرم باغ قائم ہے. میں آپ کی صحت کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے نظام ٹی وی کی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے دعا گو ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی ناظرین، یہ تھے عبدالباسط صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. کیمرہ مین عبداللہ سلطانی اور ٹیم کے ساتھ محمد اعجاز خان، نظام ٹی وی لاہور.